حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھے، ہر حروف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی جھگڑے میں ناحق کی حمایت کرے اور اللہ کے غصے میں رہتا ہے جب تک کہ اس کی توبہ نہ کرے، جو اللہ کی کسی سزا میں سفارش کرے اور شرعی سزا کے ملنے میں حارج ہو، وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر بہتان باندھے، وہ قیامت کے دن روغۃ الخبال میں قید کیا جائے گا، یہاں تک اس بہتان سے نکلنے اور کس طرح سے اس سے نکل سکتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرف داری اور پارٹی کا سوال ہے، لاکھ اللہ کے غصے میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عتاب ہو، مگر کنبہ برادری کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور سکوت کریں۔ یہ بھی نہیں بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی دوسرا مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ کیا یہی ہے ہمارا ایمان کا مقتضا؟ یہی ہے دین داری؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عصبیت پر کسی کو بلائے یا عصبیت پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عصبیت سے مراد یہ ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے۔ روغۃ الخبال وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگ کے لہو، پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندگی اور اذیت دینے والی جگہ ہے جس میں ایسے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہوں۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کہہ دیا۔ کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات گو ثابت کرنا پڑے گا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات گو ثابت کرنا پڑے گا اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہو، دنیا کی طرح نہیں کہ چرب لسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسرے کو چپ کرا دیا جائے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی ہم نے کیا کہا تھا اور کیا نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بعض بات صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذرا ہنس پڑیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جائے گا جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زبان کی لغزشوں، پاؤں کی لغزش زیادہ سخت۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کسی گناہ سے آر دلا دے اور خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ مراد ہے جس سے گناہ گار توبہ کر چکا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری بدولت ہم ہلاکتوں میں پڑتے ہیں۔ ابن المقندر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں ہیں، وہ تابعی ہیں، انتقال کے وقت رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے کوئی گناہ تو ایسا معلوم نہیں جو میں نے کیا ہو، اس پر روتا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جس
کو میں نے سرسری سمجھا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک سخت ہو۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔